بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں چند ضرور گزارشات کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی اور سچا ہونے کی ایسی ہی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں اولاد کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ انہیں نہیں ہوتا اور ان کی شکل، صورت، ہر چیز کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت، رسالت اور آپ کے نبی برحق ہونے کی وہ معرفت اور پہچان رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہی میں سے ایک جماعت اور ایک طبقہ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے، یکتمون الحق، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، حق بات کا اظہار نہیں کرتے، حق بات پر قائم نہیں رہتے، بلکہ حق بات کو چھپا دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ الحق من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، فلا تکونن من الممترین، آپ کسی قسم کے شک اور شبے میں مبتلا مت ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی دو مختصر آیات کریمہ ہیں، جن کا لفظی ترجمہ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے وجود میں موجود جو نبوت کی علامات تھیں، جو نبوت کی نشانیاں تھیں، وہ نبوت کی علامات اور نشانیاں ایسے واضح طور پر موجود تھیں کہ ہر شخص جو کچھ نہ کچھ سمجھ، علم، فہم، بصیرت رکھتا ہو، وہ ان نشانیوں کو اور ان علامات کو پہچان کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سچا ہونے کو جان سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نشانیاں ایسے واضح طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اور زندگی میں موجود تھیں، وہ نشانیاں ایسے واضح طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور زندگی میں موجود تھی کہ لوگ انہیں اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کی معرفت رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی پہچان رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علامات کی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں۔ انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں کبھی کوئی مغالطہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی شک اور شبہ نہیں پڑتا، کتنی ہی بڑی تعداد میں بچوں کے موجود ہو، انسان کو جو اپنی نسل ہے، اپنی اولاد ہے، اس کی پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ اور اس پہچان صرف اولاد کے معاملے میں نہیں، اپنے رشتہ داروں اور اپنی رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی پہچان اور معرفت رکھنے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں دیا۔ فرمایا کہ تم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنی نسل کو بھی ان رشتہ داریوں کی پہچان کرواؤ، ان رشتہ داریوں کی اہمیت کو بتاؤ کہ خود بھی اور تمہاری اولاد اور نسل بھی ان رشتہ داریوں کو نظر انداز کرنے والی نہ ہو، انہیں پتہ ہو کہ ہمارا چچا کون ہے، ہمارا تایا کون ہے، ہماری خالہ کون ہے، ہماری پھپھی کون ہے، ہمارے ماموں کون ہیں۔ یہ جتنی بھی رشتہ داریاں خواہ وہ والد کی حیثیت سے بنتی ہوں یا والدہ کی حیثیت سے بنتی ہوں یا کسی بھی حوالے سے وہ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہوں، ان رشتہ داریوں کو پہچاننا، ان کی معرفت رکھنا اور اس کے پھر جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو حتی الامکان پورا کرنا، یہ دین کا بھی تقاضا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی بار بار اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ صلہ رحمی چاہتا ہے۔ صلہ رحمی کا ایک بنیادی معنی اور ایک بنیادی مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کی جو رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کو انسان جوڑ کر رکھے۔ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، ایسے اسباب اور وجوہات بھی زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں جن اسباب اور وجوہات کی وجہ سے ان میں وقتی طور پر ایک دوری، ایک ناراضگی، ایک تعلق میں ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس چیز کی کوشش کرے کہ اس عارضی حالت اور کیفیت کو ختم کر کے اپنی اس رشتہ داری کو قائم اور دائم رکھے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ٹوٹتی ہے، بلکہ اس سے انسان کی زندگی میں ایک بے برکتی اور نحوست کو بھی داخل ہو جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب انسان اپنی رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کرتا، انہیں پہچانتا نہیں ہے، ان کی معرفت نہیں رکھتا اور ان رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے کے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی، تو اس سے اس کی زندگی میں ایک بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ 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 جو ہے تنہا ہوتا چلا جاتا ہے، اکیلا ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے زندگیوں میں اس طرح کے حالات پیدا بھی ہو جائیں، ناراضگیاں پیدا بھی ہو جائیں، اور انسانوں میں، معاشروں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں اور گھرانے میں ان چیزوں کا پیدا ہونا یہ کوئی بہت زیادہ عجیب یا اچنبھے کی بات یا بہت دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان معاملات کو، ان مسائل کو حل کرنا اور ان مسائل کو حل کر کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ وہ جو ناراضگی ہے اس کا ازالہ کر کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی جو اس معاملے میں پہل کرتا ہے، اپنے جذبات کو دبا کر، اپنی خواہش کو دبا کر، اپنے غصے پر قابو رکھ کر، اپنی حالت اور کیفیت کو صبر کے ساتھ ان چیزوں کا سامنا کر کے جو اس رشتہ داری کے اندر پیدا ہو جانے والے رخنے کو ختم کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر اس تعلق کو دوبارہ قائم کرنے اور بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ایسی شخصیت کے لیے، ایسے آدمی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے ایمان کے درجے پر آدمی ہے جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر پہل کرتا ہے اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے، رشتے کے اندر جو انقطاع ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس سے انسان کی عزت میں اور شان میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی عزت اور مقام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس چیز کو جاننا، اپنی رشتہ داریوں کا لحاظ کرنا، اپنی رشتہ داریوں کو کی معرفت اور پہچان خود بھی رکھنا، اور اپنی اولاد کے اندر، اپنے نسل کے اندر اور اپنی آگے آنے والی جو اولاد ہے ان کے اندر بھی اس چیز کی پہچان پیدا کرنا، اس چیز کی معرفت پیدا کرنا، اور یہ چیز انہیں سکھانا، اس تربیت کے عمل سے انہیں گزارنا کہ یہ تمہاری رشتہ داریاں ہیں والد کی نسبت سے، اور یہ تمہاری رشتہ داریاں ہیں والدہ کی نسبت سے، ان رشتہ داریوں کو قائم اور بحال رکھو، ان رشتہ داریوں کو میں مزید محبتیں پیدا کرو، ان کے اندر مزید وسعت لاؤ، ان کو مزید پھیلاؤ، اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں، برادری میں، خاندان میں ایسا پیدا بھی ہو جائیں تو انہیں نظر انداز کرو، انہیں معاف کرو، کشادہ دلی کے ساتھ، دل کو کشادہ اور وسیع کر کے، اپنے دل کو کشادہ اور وسیع کر کے انہیں نظر انداز کرو، اور ان باتوں کے باوجود، ان چیزوں کے باوجود اپنے اس تعلق اور رشتے کو منقطع مت کرو، ختم مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں بیان فرمایا کہ حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی مومن شخص کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع رکھے، کسی کے ساتھ ناراضگی کا، دوری کا یہ رویہ قائم رکھے، یہ مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ آدمی جیسے اپنی اولاد کی معرفت اور پہچان رکھتا ہے، اسی طرح وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں۔ جیسے اپنی نسل کو جانتے ہیں، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی برحق ہونے کا وہ علم اور معرفت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ضد جو ہے وہ ان کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔
تعصب جو ہے، اناد جو ہے، دشمنی جو ہے، حسد کے جذبات اور احساسات جو ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور رسالت کو سچا سمجھنے کے باوجود قبول کرنے میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے، اور وہ قبول نہیں کرتے، اس میں اپنے لیے چیزیں پیدا کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس وجہ سے قبول نہیں کرتے، اور اس کی صرف وجہ یہی ہوتی تھی کہ دل کے اندر ضد اور بغض ہے۔ اس سے انسان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ قبیح صفات کتنی بری صفات ہیں کہ جو انسان کو پیغمبر اور نبوت پر ایمان لانے سے روک دیتی ہیں۔ یہ ضد کا دل میں پیدا ہو جانا، تعصب کا دل میں پیدا ہو جانا، عناد اور دشمنی کا دل میں پیدا ہو جانا، ان قبیح صفات کو اپنے دل کا مرکز بنا دینا، اس سے انسان کس پستی کی حالت میں، کس ذلت کی حالت میں اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، کس پست ترین سطح پر انسان اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے کہ نبی کی نبوت سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، پیغمبر کی پیغمبری کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ ضد جو ہے یہ اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام قبیح صفات سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقیقی تعلیمات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔